بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، عمران خان الیکشن جیت جائے گا لہذا ہم نے الیکشن نہیں کروانے۔ بالآخر آئین اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر کھلا حملہ کر دیا گیا ہے، الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نگران وزرائے اعلیٰ، نگران کابینہ کے افراد اور سکندر سلطان راجہ کو آرٹیکل 6 کے شکنجے میں دے دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آئندہ 4 ہفتوں کے اندر مارشل لا یا ایک نیا آئینی بحران میچ پھنس چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس پر کیا ایکشن لے گی، اور اس وقت یہ اصل گیم کیا ہے، نون لیگ کس طرح سوچ رہی ہے، اور لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف اس کی پلاننگ کیا ہے، کچھ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں پہنچی ہیں، تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ لیکن آج چاند رات ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہوں اور پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی یہ نعمت عطا کی، اور جو آفات نازل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بہت اچھی باتیں کرتے، رمضان المبارک کی یہ پہلی رات ہے، لیکن کیا کریں کہ اب چاند جس وقت نظر آیا ہے ہمارے علماء کرام کو، اس پر بھی اب مفروضے ہیں کہ یہ چاند بھی کہیں سیاسی نظر تو نہیں آیا خدا نہ خواستہ، چونکہ اب جس طرح الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان ہوا ساتھ ہی جو ہے وہ چاند بھی نظر آ گیا، تو اس پر بھی بہت ساری بات ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں علماء کرام اور اس رویت حلال کمیٹی جو ہے اس پر اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب یہ پوری جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ چونکہ ہم الیکشن جیت نہیں سکتے، عمران خان اور پاکستان کی عوام ایک طرف ہے اور باقی ہم سارے ایک طرف ہیں، تو ایک تو سب ننگے ہو گئے ہیں، سب ننگے ہو گئے ہیں کہ وہ آئین، جمہوریت، آزادی، ادارہ رائے، یہ سارے نعرے جو باتیں پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں لگاتی تھی وہ بھی اب اس کے اندر جو ہے وہ ننگی ہو گئی ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے اعلان تو کر دیا، لیکن آج پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا، وہاں پر رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی۔ تقریر کے اندر انہوں نے کہا جی حالات ایسے ہیں، ایک دفعہ الیکشن ہونے چاہیے، ایک ہی ٹائم کے اندر ہونے چاہیے، اور پھر وہاں پر اسپیشل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں، یعنی جب آپ آئین کے ساتھ غداری کریں گے، آئین سے بغاوت کریں گے، تو الٹیمیٹلی یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یا آپ پر توہین عدالت لگنی ہے یا آرٹیکل 6 لگنا ہے، جو بھی کاروائی ہونی ہے تو الٹیمیٹلی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی توہین ہے، تو معاملہ پہنچنا ہے وہاں۔ لہذا پہلے ہی جو ججز ہیں ان کو گالیاں نکالو، ان کے فون جو ٹیپ ہو رہے ہیں ان کو کانٹ چھانٹ کر کے عوام کے سامنے لاؤ، وہاں اپنے جو میڈیا چینلز ہیں اور جو اپنے اینکرز ہیں ان کے ذریعے مہم شروع کر دو۔ اور آج پارلیمنٹ کے اندر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی تصویر لائی گئی۔ کیا مطلب ہے کہ موجودہ ججز کو بھی پیغام ہے کہ یہ شریف زرداری جو مافیا ہے اس کے سامنے اگر ٹکرائیں گے تو آپ کا یہی حشر نشر ہوگا۔ اور اب تو اشیرباد بھی حاصل ہے، سب ایک پیج پر ہے، اور ایک پیج یہ ہے کہ عمران خان اور عوام کی نہیں سننی، اپنا کرنا ہے، پہلے نہال کریں، گرفتار کریں، جو بھی کریں۔ لندن میں بیٹھے ہوئے مبینہ طور پر جو شخصیت ہے جو یہاں اس ملک کی لاڈلی ہے وہ اربوں روپے لوٹیں، جو مرضی ہے کریں، منی لانڈرنگ کریں، اپنی اولاد بچے سب کچھ باہر رکھیں، لیکن اس عوام پر جو ہے وہ سب کچھ ہوگا، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ ایسٹ ہے، وہ اثاثہ ہے اس ملک کا۔ اب یہاں پر یہ کس طریقے سے آئین اور جمہوریت پر اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر کھلا حملہ ہوا ہے۔ میں نے آج آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر 2 بجے بتایا تھا کہ کھلا حملہ ہونے جا رہا ہے، اور بالآخر یہ ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھائی پاکستان کے چوٹی کے ماہرین اعتداد احسن کہہ رہے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں سردار لطیف کھوسہ، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو اب اس حکومت سے نکل آنا چاہیے، کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ کھلی بغاوت کی گئی ہے اور آرٹیکل 6 لگے گا۔ اور ان کے ساتھ حامد خان، وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کو توڑا گیا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شعیب شہین ہے، انہوں نے کہا تمام کسی بھی آئینی ماہر نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا سوائے آدم نذیر تارڑ اور اس طرح کے جو لوگ حکومت کے ڈائریکٹ عہدے لینے والے ہیں۔ اب سپریم کورٹ، بار ایسوسی ایشن اور باقی جو وکلاء ہیں ان کا بڑا امتحان ہے، وہ جو نوکر چاکر کے طور پر جو پراکسی پٹیشن زرداریوں اور شریفوں کے لیے لاتے ہیں، جو یہاں پر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور ان کے ججز کے خلاف جو مہم ہے اس حکومت کی،
اس کا حصے دار بنتے ہیں جس کے اندر میڈیا کو مینج کیا گیا ہے اور یہ سارا کھیل ہے. بہت معاملہ عام ہے, یا تو پاکستان عوام اور آئین جیتے گا یا پھر جو ہے وہ یہ مافیا اب جو ہے وہ جیتے گا. اب صورتحال یہ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے آپ دیکھ چکے ہیں, انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں ہوں گے, چونکہ رانا ثناء اللہ نے اعلان کر دیا بھئی الیکشن نہیں ہوں گے, حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ وزارت خزانہ جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بات وہی ہے جو ساری ڈسکس ہو چکی ہے آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. لیکن یہاں پر کہا گیا جی under the circumstances conveyed by the law enforcement agencies, یہ چونکہ اجلاس ہوئے, ایجنسیز نے کہا جی سیکورٹی ٹھیک نہیں ہے. منسٹری آف فائنانس انہوں نے کہا پیسے نہیں ہے. منسٹری آف ڈیفینس اس نے کہا جی ہمارے پاس فوج ہی نہیں ہے. منسٹری آف انٹیریئر انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پولیس اور دیگر جو ہے وہ ادارے ٹھیک نہیں ہے. اینڈ چیف سیکرٹری پنجاب وہ بھی اپنے ہی ہے جو اپنی مرضی سے لگائے, انہوں نے بھی کہا جی نہیں یہ کوئی نہیں کھاتا. وہ کہتے ہیں جو کمیشن کنوینٹ میٹنگ, انہوں نے بتایا 20 21 اور 22 مارچ کو ہم نے میٹنگز کی اور وہاں پر تمام لوگ وہاں موجود تھے, اور یہ جو حالات بن گئے اس کے مطابق سب نے انکار کر دیا ہے. اور اب جو ہے وہ ہنیسٹلی جسٹلی فیئرلی یہ فیئر الیکشن کروانا اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, لہذا ہم آرٹیکل فلانا کے تحت جو ہے وہ اب ہم الیکشن نہیں کرواتے, ملتوی کرواتے ہیں. پہلے جو اعلان کیا ہے اس کو واپس لیتے ہیں, اور اب 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا, یعنی قومی اسمبلی کا بھی ساتھ ہوگا, یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اب اس پر تمام آئینی ماہرین جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ نہیں جو ان کے ٹکڑے کھا رہے ہیں, ویسے جو آئین کے ساتھ, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ایک کھلی ننگی جارحیت ہے. یہ حملہ کیا گیا ہے, یہ کہا گیا بھئی الیکشن ہم نے نہیں کروانے, آئین جدھر مرضی ہے جائے, ہم نے نہیں بنایا تھا. تو ہم چونکہ عمران خان جیت رہا ہے, یہ سب کو نظر آ رہا ہے بھئی, عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, اس کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بناؤ, اس کو پہلے کسی کنارے لگاؤ. آپ بتائیے یہ جمہوریت نہیں, آئین کو معطل کر دیا گیا ہے عملی طور پر. لیکن اب کیا ہوگا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ امپیکٹ یہ ہے جو آئینی ماہرین بتا رہے ہیں کہ جو نگران حکومتیں ہیں وہ 30 دن جو ہے وہ یعنی 90 دن سے آگے جو ہے وہ نگران حکومت نہیں چل سکتی. یہ اعتزاز احسن اور تمام ماہرین کہہ رہے ہیں 91 دن پر کوئی نگران حکومت نہیں ہوگی بھائی, آئین کے مطابق کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی وہ یا تو سپریم کورٹ اس کو جسٹیفائی کرے گی نا, ورنہ کوئی حکومت نہیں ہوگی. اور اس سے اگر اس دن یہ محسن نقوی اور یہ ساری حکومت KPK کی بیٹھی رہے گی تو وہ آرٹیکل 6 کی گردن جو ہے ان کی گردن آرٹیکل 6 کے شکنجے میں آئے گی. اب یہاں پر ایک تو یہ صورتحال ہے, اور دوسرا یعنی اس وقت حکومت نہیں ہوگی تو پھر الیکشن بھی آپ نے نہیں کروانے تو کیا ہوگا؟ اگرچہ ابھی آئین عملی طور پر تو آئین کے ساتھ یہ کھلی بغاوت سب آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے بتایا ہے پھر یا آپ کو مارشل لا لگانا پڑے گا. یعنی عمران خان سے جو ہم جیت نہیں سکتے الیکشن, یہ ایسے سمجھے کہ پوری PDM نے ہاتھ جوڑ کر جیسے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ نہ ہمارا کوئی آئین سے تعلق ہے, نہ قانون سے, نہ جمہوریت سے, لہذا میرے عزیز ہم وطنوں آپ بے شک آئین کو معطل ویسے ہی ہو چکا ہے لیکن کر لو, مارشل لا لے آؤ, لیکن عمران خان اور عوام کی نفرت سے ہمیں بچاؤ. چونکہ اب الیکشن ہوگا تو عمران خان آ جائے گا, اور سب اس حمام کے اندر ننگے ہو گئے ہیں کہ کس طرح یہ آئین کے بھی دشمن ہے, یہ قانون کے بھی دشمن ہے, یہ جمہوریت کے دشمن ہے. اور اس وقت کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. اب اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو کچھ ججز ہیں, معزز ججز, وہ تو ویسے ہی وہ سمجھتے ہیں PDM کا ٹولہ اور یہ پیپلز پارٹی سمیت کہ وہ ہمارے جج ہیں, یعنی ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے جج 15 ججز ہیں, ان میں سے جو بھی ہوا وہ پتہ ہے مثلا کوئی نہ کوئی گنجائش نکلے گی. جو 4-5 ججز ایسے ہیں, بدقسمتی سے یہ تقسیم ہے, اور سارا یعنی 4-5 ججز جو اس وقت رکاوٹ بن سکتے ہیں, جو گردن پکڑ کے یہاں لا سکتے ہیں کہ بھائی آئین پہ چلو, نہیں تو یہ غداری ہے اور آرٹیکل 6 لگنا ہے ان پر. اور وہ اس کے اندر کس کس کی قربانی ہوگی؟ یعنی نگران, وزیر اعلیٰ اور وزراء کی, ان پر لگے گا اگر وہ زبردستی اقتدار چکے. کوئی انتظامی مشینری پولیس ہو, باقی وہ پابندی نہیں ہے, اور وہ تقریباً 4 ہفتے رہ گئے ہیں. اس کے بعد نگران حکومتیں تو آئین کے مطابق ختم ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد حکومت ہوگی نہیں پنجاب کے اندر اور کہیں بھی.
اب وہ ممکن ہے وفاق ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے, مارشل لا ہوگا, جو بھی شکل ہوگی, بہرحال آئینی بحران ہوگا اور میچ مکمل طور پر جو ہے اس وقت بند گلی کے اندر یہ سارے لوگ جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں. پاکستانی عوام کا بڑا امتحان ہے, بڑا امتحان ہے. قربانیاں بھی ظاہر ہے ان کو دینی پڑیں گی, لیکن آئین مقدم ہے, ملک مقدم ہے, اور جو آئین توڑ رہے ہیں یہ سب کو پہچاننا ہوگا اور ان کو سبق جو ہے آئین اور جمہوریت کے تحت دینا ہوگا. تو یہ آئینی ماہرین کہتے ہیں مارشل لا یا تو باقاعدہ اعلان ہوگا, آئین ویسے ہی معطل کر دیا جائے گا, یا پھر ایک بڑا آئینی بحران ہوگا. اب اس کے اندر نگران وزراء اعلیٰ وزراء وہ جائیں گے آرٹیکل 6 میں, اور سکندر سلطان راجہ صاحب جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو معزز ممبران ہیں 4, وہ ان کے ساتھ اس شکنجے میں جائیں گے اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوا. اب اگلی کاؤنٹر حکمت عملی کیا ہے؟ بھئی عمران خان کے کیسز تیز چلاؤ, اسی مہینے کے اندر 4 ہفتوں میں اس کو نہال کرو, معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں, وہاں تو انہیں عدالت کے اندر جائے گا, اس کو کنٹیسٹ کریں گے, اتنے میں ہو سکتا ہے اعلان کر دیں جی تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے. یا پھر جو ہے وہ عملی طور پر یہ ساری ایک بڑی جو جنگ ہے اس کا بہرحال آغاز ہوا ہے, اور یا اگلا آپشن یہ ہے کہ کھلا, جس طرح ایک زمانے کے اندر نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا, اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی, تو وہاں سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ریزائن کرنا پڑا تھا, دوسرے جج سارے ایک طرف ہو گئے تھے, 2 سپریم کورٹیں اس وقت بھی لگی تھی, سپریم کورٹ ٹوٹ گئی تھی, یعنی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے ایک بینچ ادھر بیٹھ گیا تھا, ایک ادھر بیٹھ گیا تھا. اس وقت بھی نواز شریف کی خاطر اتنا بڑا کام کیا گیا. تو اب بھی بغیر ہماری اسٹیبلشمنٹ, نگران سیٹ اپ, ظاہر ہے ان کے ساتھ پی ڈی ایم کا پورا ٹولہ اور سارے گورنر وغیرہ بغیر سارے ایک طرف نظر آ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ سٹیپ لیا گیا ہے. ممکن ہے اب چونکہ عوام کی حمایت ہے اور عمران خان دوسری طرف کھڑا ہے, شاید اس طرح یہ نہ کر سکے, لیکن اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے ان کا بڑا امتحان آ گیا ہے. ہو سکتا ہے ججز کو ان سے لڑوا دیا جائے جیسے پہلے ہو رہا ہے, یا پھر اب فیصلہ آر ہے یا پار ہے, یا تو آئین اور جمہوریت ہے یا پھر خدا حافظ ہے, اور ان کے خلاف ان کو بھی پکڑ کے شاید سپریم کورٹ سے کوئی نکالنے کا ان کا پروگرام ہے, اور اس میں کوئی سیکورٹی نہ فوج ان کو دے گی, جیسے آج عوام کو الیکشن کے اندر جو سیکورٹی سے انکار کر دیا گیا کہ ہم نہیں دے سکتے. پھر جب اس طرح کا وقت آیا تھا چیف جسٹس جو ہے وہ آپ کو علم ہے سجاد علی شاہ پر 1997 میں, تو کہا گیا تھا ان کی سیکورٹی ہٹ گئی تھی, کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. تو ایک ایسا ماحول بن گیا ہے, بڑی عجیب صورتحال ہے. آئینی ماہرین کے مطابق یہ آئین اور سپریم کورٹ پر کھلا حملہ ہے. اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ اس کے آپ کو بھگتنے پڑیں گے اور آپ کو بالکل جو ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی ہے. تو انہیں عدالت اب لگنے جا رہی ہے, کل سے درخواستیں ہوں گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے, قانونی جنگ, اور یہ بڑی ہاتھا پائی کی جنگ بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے. اس پر بھی اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کرتے رہیں گے. اندھیر نگری چوپٹ راج اب باقاعدہ اس کی آج اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.